انجانے سفر کیا ہے ذرا دیکھ کر چلے، انجانے سفر کیا ہے ذرا دیکھ کر چلے، اب گاؤں آ گیا ہے تو گھر دیکھ کر چلے، اور جن خطیبوں کا شہر میں چرچا ہے آج کل، جن خطیبوں کا شہر میں چرچا ہے آج کل، جی چاہتا ہے ان کا ہنر۔ سبحان اللہ، واہ بہت بڑا، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للواحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد والآل واصحابہ ما باع عند الشدائد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء للمتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامیر المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کافی دیر سے نعتیہ منقبت اور واعظ و نصیحت بھی چل رہی ہے، آپ نے سماعت کی، اور حضرت علامہ مولانا سلیم اختر صاحب کی بہت قیمتی الفاظ آپ نے سنے۔ سیستان کی تواریخ اور بالخصوص حضور ابراہیم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرا شاہ ولی کے تعلق سے بھی آپ نے جانکاری پراپت کی۔ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں، لوگ بھی سب چلے گئے، آپ جتنے ہیں تھوڑی دیر اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ تھوڑا میرا بھی دل لگے، کچھ دیر میں بھی گفتگو کروں۔ ضرورت تو نہیں ہے، اپنی خواہش ہے کہ ایک اللہ والے کے دربار میں کچھ سعادتیں حاصل کر لی جائیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ مساکین و فقراء بھی ان کے یہاں سے مالدار و غریب بن کے لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ مرتبے عطا کیے ہیں، وہ درجے عطا کیے ہیں، وہ عہدے منصب عطا کیے کہ بڑے بڑے شاہ ان کے یہاں پر ان کی یعنی جو فہرست ہے شاہوں کی جاروں میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں بڑے بڑے وقت کے شہنشاہ اپنی تاجوں کو زیر زمین رکھ کر اور یعنی جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہوئی اللہ کے بڑے احسان اور رحمتیں ہیں ہم پر کہ اس نے یہ سعادت دی کہ ہم ان کے قرب و جوار میں آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے صاحب اس کے نائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد منا رہے ہیں، حضور میرا شاہ ولی کی شان یعنی کہ اس کے تعلق سے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کوئی یہ چاہے کہ نمازوں کو نہ پڑھے، روزوں کو نہ رکھے اور عبادت و ریاضات کے قریب نہ جائے اور حضور کے فرامین اور ان کی شریعت طاہرہ کو نہ اپنائے، ان تمام چیزوں کے علاوہ کوئی چاہے کہ ولی ہو جائے یا اللہ کے قریب ہو جائے تو ہرگز وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ شرط ہے پہلے عبادت و ریاضت کرنا، پہلے روزہ و نماز کو ادا کرنا اور اللہ کے محبوب کے فرامین کو ادا کرنا، تبھی کوئی بندہ اللہ کے یعنی محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے، قرآن کہتا نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اے محبوب یعنی کہ پہلے لوگوں پہلے میرے رسول کی اتباع کرو، پھر میری اتباع کرو، اور حضور کی اتباع کرنا ان لوگوں نے حضور کی اتباع کر کر دکھائی، اور حضور فرماتے ہیں میرا
تو اللہ کی یاد ہے اور اس کے محبوب پروردگار، اس کے محبوب کے یعنی کہ اس کی محبت ہے، یہی دنیا کی تمام معلومات ہے۔ ان لوگوں نے کر کر دکھایا۔ حضرات محترم، آج بڑے سوالات اٹھتے ہیں، کبھی ان پر سوال اٹھتے ہیں کہ یہ یعنی قبروں میں مردہ ہیں۔ سنی جو اہل سنت والجماعت جو لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی گمراہ ہو چکے ہیں، کیا کیا خرافات لوگ آج معاشرے میں ہمارے ایسے پائے جاتے ہیں، کیا کیا خرافاتیں کرتے رہتے ہیں۔ ارے حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ کسی قبرستان سے نکل کر جایا کرو، اس قبرستان والوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ تسلیم ضرور کرے گی کہ سلام کا جواب کون دیتا ہے، سلام کہتے کسے نہیں کرتے کس کو ہیں، اسی کو کیا جاتا ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی قبرستان سے گزر کر جایا کرو تو آپ قبرستان والوں کو سلام کر لیا کرو، تو آپ کی عقل یہ ضرور تسلیم کرے گی کہ وہ لوگ اپنی قبروں میں یعنی کہ سوال کا جواب اپنی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ ایک عام مومن ہے، ایک عام مومن جب ایک عام مومن کے سلام کا جواب دے سکتا ہے تو یہ تو اللہ کے بہت برگزیدہ اور خاص بندے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو سلام کریں۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے برگزیدہ ہیں، انہوں نے اپنی جان و مال ہر چیز اللہ کی یاد میں لگا دیا۔ یہ مرتبے انہیں جو ملے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شاہ، بڑے بڑے مالدار ان کے یہاں جھاڑو لگاتے نظر آتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو رگڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں ملے؟ یہ منصب انہیں کیوں عطا کیے گئے؟ یہ ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ یہ انہیں کیوں مل گئے؟ حضرات محترم، اس لیے انہوں نے دنیا کو اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور دنیا میں رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اور انہوں نے اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں اللہ کے لیے اپنے تن اقدس، اپنے جسموں پر جھیلی، اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا اور ایسا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کو مشہور کر دیا۔ قرآن کہتا نظر آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرات محترم، ہم اس کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا ذکر زمین کی پسلیوں پہ کریں گے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اس زمین پر کریں گے، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر کرے گا، کوئی اپنے مکانوں میں کر رہا ہے، اور اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ آسمانوں میں کرتا ہے، اور فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے۔ ان بندوں کا ذکر اور ایسا مشہور کر دیتا ہے کہ اس کے اپنے خاندان والے جانے یا نہ جانے، آپ ان کے خاندان والوں کو جانے یا نہ جانے، ان کی اولاد، ان کے نسب کو جانے یا نہ جانے، لیکن ان کے جو مرتبے ہوتے ہیں، ان کے جو درجے ہوتے ہیں، ایسے بلند و اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسا مشہور کر دیا ہے کہ لوگ انہیں جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے۔ یہ مرتبے کیوں ملے؟ یہ مرتبے انہیں کیوں ملے؟ انہوں نے اللہ کی عبادت و ریاضت اس قدر کی، اور حضور کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب عبادت 5 وقت کا جو نماز اور جو بھی فرامین اس پر فرض ہیں ان کو ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ نوافل کی زیادتی کرتا ہے، ریاضت میں اور آگے بڑھتا رہتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کہ چلتا وہ ہے اور قدم میرے ہوتے ہیں۔ یعنی ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن اس کے قدموں میں جو جان ہوتی ہے، خدا فرماتا ہے اس بندے کا چلنا میرا چلنا ہوتا ہے، اس بندے کا سننا میرا سننا ہوتا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ طاقت جب بندہ اتنا یعنی ریاضت و مجاہدے میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے۔ حضرات محترم، بڑی ریاستیں کی ہیں غوث اعظم اپنے وقت کے، اور تمام قیامت تک کے تمام اولیاء کے لیے سردار اعلیٰ ہیں، یوں ہی انہیں منصب سرداریت یوں ہی عطا نہیں کی گئی۔ آپ نے بچپنے سے بڑی مشقتیں، بڑی عبادت و ریاضت کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 25 سال تک آپ اپنے شہر سے جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور 25 سال تک جنگلوں میں ایسے بسر کیے کہ آپ نے گھاس پھوس بھاگی جو بیل بوٹے ہوتے ہیں انہیں کھا کر اپنی زندگی کو بسر کیا، زندگی کو گزارا، اور اپنی عبادت و ریاضت کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبے دیے کہ آج انہیں دنیا اس طریقے سے جانتی ہے، اور بھی ولی ہیں انہیں ناموں سے جانتے ہیں، لیکن آج ہم کہتے ہیں صرف اتنا
کہتے کہ بڑے پیر صاحب، تو لوگوں کے ذہن میں خود بخود غوث اعظم یعنی تصور میں آ جاتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ منصب انہیں اس لیے ملے، ایسی عبادتیں کی انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی کہ پوری رات نماز میں لگے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ آج ہم بڑے دعوے بھرتے ہیں ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میرا شاہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے دامن تو پکڑنا جب ہے جو کام انہوں نے کیے تھے وہی کام ہم بھی بجا لائیں، تب تو ہم ان سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ یہ بیکار کے دعوے ہم سوچ رہے ہیں دعووں سے کامیاب ہو جائیں، یہ دعوے یعنی نہ کامیاب ہیں نہ فائدے مند ہیں، ان دعووں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعوے وہ کرے جو کام بھی کر کے دکھائے۔ حضرات محترم، اور دوسری بات یہ کہ جو انہیں مرتبے ملے ان کے اپنے گھر کی وجہ سے ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کسان جب کوئی فصل اگانا چاہتا ہے نا کسی کھیت میں تو پہلے اس میں پانی ڈالتا ہے، پریبا کہتے ہیں، اور اس کی جتائیاں ہوتی ہیں۔ کئی جتائیوں کے بعد جب بہترین طریقے کا کھیت ہو جاتا ہے تب اس کھیت میں بیج بویا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی رکھوالی بھی کی جاتی ہے، وقت پہ پانی بھی دیا جاتا ہے، تب جا کر کہیں فصل تیار ہوتی ہے، اسے کاٹنے کو ملتا ہے۔ حضرات یہ غوث اعظم کو مرتبہ ملا کہ آپ تمام اولیاء کے سردار بن کر دنیا میں چمکتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے گھر کی برکتیں ہیں۔ آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے، آپ کے والد گرامی آپ کو نظر آ جائے گا، یہ بہو وہی ابو صالح کے بیٹے ہیں، وہی ابو صالح زکی دوست کے بیٹے ہیں۔ آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک سیب دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا تو آپ کے والد نے یعنی کہ حضور غوث اعظم کے والد نے اس سیب کو یعنی کھا لیا تھا، اور یہ گمان آیا، پھر سوچنے لگے یہ شاید میرے لیے حرام ہے یا حلال، اور اس کی شناخت کے لیے دریا کے قریب کنارے پیچھے لوٹ گئے، جس طرف سے یعنی سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر ایک باغ ہے، اور وہ باغ اس کے کچھ درخت دریا میں جھکے ہوئے ہیں اور سیبوں کے پیڑ ہیں۔ حضرات آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح اس باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، چاہے تو آپ مجھ سے اس کی قیمت لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ مجھے کوئی کام سونپنا چاہیں تو سونپ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، باغ کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ ایک سیب کے بدلے یہ قیمت دینے آیا ہے اور یہ بھی کہتا ہے قیمت نہ لیں تو کوئی اور کام چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو کر دوں گا، پر یہ سیب میرے لیے حلال کر دیجئے، کتنا نیکوکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باغ کی آپ کو رکھوالی کرنی پڑے گی۔ آپ ان کے کہنے کے مطابق اس باغ کی رکھوالی بھی کرتے ہیں۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے معاف نہیں کیا جائے گا، معاف تب کیا جائے گا کہ میرے گھر میں میری ایک بچی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، تم کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ حضرات محترم، تقویٰ تو دیکھیے حضور غوث اعظم کے والد گرامی کا، تبھی تو غوث اعظم گود میں نظر آتے ہیں۔ تقویٰ دیکھیے ابو صالح کا، کہتے ہیں اس ایک سیب کے معافی کی چکر میں کہتے ہیں مجھے منظور ہے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ حضرات جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، ان جو باغ والے تھے ان کا نام عبداللہ سومئی تھا، ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، پہلی شب ہے، آپ اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی تو بڑی خوبصورت ہے، آنکھ بھی صحیح ہے اور ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، لیکن خیال آتا ہے کہ شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے، جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ آپ واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ کوئی اور لڑکی ہے، تب عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ نہیں وہی لڑکی ہے، میں نے اسے اندھی اس لیے بتایا تھا، اس نے کسی غیر محرم اور کسی ناجائز چیز کو آج تک دیکھا ہی نہیں، اور میں نے اسے یعنی لولا ہے اس لیے کہا تھا کہ اس نے میرے گھر سے باہر قدم رکھا ہی نہیں۔ یہ تمام صفتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ پارسا ہے، وہ نیکوکار ہے، اور میں نے دیکھا کہ تم اتنے نیکوکار ہو، ایک سیب کی قیمت چکانے کے عوض میں میرے باپ کو بھی رکھایا، اس شرط پہ بھی راضی ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی لولی ہے، لنگڑی ہے، شادی کرنے کے لیے تو میں نے چاہا کیوں نہ اس بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرات محترم، یہ ہے عبداللہ سومئی، ان کی لڑکی ہیں، اور یہ ہے حضور غوث اعظم کے والد گرامی۔ جب ماں باپ اتنے پارسا ہو، نیکوکار ہو، تو کیوں نہ اولاد غوث اعظم گود میں نظر آئے گی، ضرور آئے گی۔ حضرات محترم، جبھی تو کہ کوئی کسان اپنے کھیت کو اچھے طریقے سے جتائی دیتا ہے اور پانی لگاتا ہے، جب فصل آتی ہے تو فصل بھی بڑی خوبصورت آتی ہے۔ آج کے
تھے، ہمارے اسلاف نے جو کام ہمیں کر کر دکھائے تھے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے ہم برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کا حال تو یہ ہے، کئی گانے بازے نظر آ رہے ہیں، کئی ہمارے پڑوس میں اس طرح طرح کی خرافاتیں نظر آ رہی ہیں۔ آج ہم دنیا میں اس طریقے سے رنگ رہے ہیں، حضرات محترم، آج کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی نئی خوشی ہوتی ہے، ہم اس طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں، ہم حرام و حلال کا تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ ڈیجے، کئی بازے، کئی اور طرح طرح کی خرافاتیں نظر آتی ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو یہ خوشی کا دن یہ دکھایا کس نے ہے، ہم کو یہ خوشیاں دی کس نے ہے، اسی کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کہتا نظر آتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ جب ان کے لیے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ ہم کو پکارتے ہیں، اور جب ہم انہیں ان کی تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں یا انہیں کوئی نعمت عظمیٰ عطا کر دیتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہمارے علم کے بدولت ملی ہے، یعنی کہ ہمیں ہمارے ہنر کے بدلے یہ چیز ملی ہے۔ ہم اتنا بھول چکے ہیں، اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی پریشانی کو ٹالتا ہے، ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے علم کی وجہ سے یا ہمارے ہنر کی وجہ سے یہ ہم اس سے آزاد ہو گئے۔ یہ بھول گئے کہ یہ علم کس نے دیا، یہ ہنر جو آج ہم جس پہ فخر کر رہے ہیں، یہ ہنر سیکھنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں دی کہ انسان ہر ایک نعمت پر اپنے آپ میں غور کرے تو وہ شکر کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم میں کتنی ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ ہم جن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ارے دیکھو ذرا، ہمارے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، قدم ہیں، یہ دل ہے، یہ ذہن ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ ارے ان نعمتوں کی قیمت اس سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہ ہو، اس سے پوچھو کہ آنکھ ہوتی کیا ہے، کان والوں سے پوچھو کہ کان ہوتے کیا ہیں، جن کے ہاتھ نہ ہو اس سے پوچھو کہ ہاتھ ہوتے کیا ہیں، جن کے قدم نہ ہو اس سے پوچھو کہ قدم کی قیمت کیا ہوتی ہے، چلنا کیا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ نعمتیں ہمیں مفت میں مل گئی ہیں، حضور کے صدقے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں یوں ہی مل گئی ہیں، ہم سوچ نہیں رہے ہیں یہ کیوں مل گیا ہے۔ ہمیں جو نیند آتی ہے نا وہ بھی اللہ کا ایک ہم پر احسان ہے۔ ان سے پوچھو کہ نیند ہوتی کیا ہے، انہیں نیند ہی نہیں آتی ہے، کوئی گولیاں کھاتا ہے، کوئی انجیکشن لگواتا ہے، طرح طرح کے اپائے اپنائے جاتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے، سکون حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا ہے تو سکون حاصل ہوتا کس چیز سے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے ان طور طریقوں کو اپنانا چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں غوث اعظم کے غلام نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اور ہم، اگر ہمارے گھر والے، اس یعنی معاشرے کے لوگ، آج کے لوگ اگر ان طور طریقوں کو آج بھی اپنا لیں انشاءاللہ العزیز ہم کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب نظر آتے ہیں، نہیں ہوتے نظر آئیں گے۔ ہمیں جو بربادی کے دہانے پہ ہم نظر آ رہے ہیں یہ یہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سرکار کے طور طریقے کو اپنانا چھوڑ دیا۔ ان صاحب مزار کے جو کام ہم ان سے محبت رکھتے ہیں یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ دنیا میں کر کر کیا گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے یہ یہاں کس طریقے سے آئے؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا، یعنی کہ قنوج سے جو جنگ شروع ہوئی تھی اس جنگ میں حضرت میرا شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سید سالار مسعود غازی اس جنگ کے سپہ سالار تھے، اور بادشاہ محمود غزنوی اس وقت بادشاہ تھے، ان کے استاد ہیں یہ سید سالار مسعود غازی کے، ان کے ساتھ اس کاروان میں چلے اور یہ یہاں پر شہید ہوئے۔ ان کے ایک اور ساتھی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی بسوری اسٹینڈ پر ایک مزار ہے بالکل کے پیڑ کے نیچے جنہیں حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھی ہیں۔ یہ بزرگان دین، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان و مال کو، اپنے گھر بار کو، تمام کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہ مرتبے دیے کہ ان کے گھر والوں کو پتا ہو یا نہ ہو، ان کے قبیلے کا ہمیں پتا ہو یا نہ ہو، ان کی نسلوں کا پتا ہو یا نہ ہو، کہ اللہ نے انہیں ایسا مشہور کیا، ایسا معروف کیا، ایسا بلند و مرتبہ انہیں عطا فرمایا، ہم آج بھی یاد کرتے ہیں اور کل قیامت تک ان کے لیے یاد کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ان کے طور طریقوں کو اپنائیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہی لوگ ہو گئے جو مومن ہو گئے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ مومن ہیں۔ اب مومن کا بھی اس وقت بہت جھگڑا چل رہا ہے نا، مومن کچھ کہتے ہیں جو یعنی حضور کو بھی نہیں مان رہے ہیں، صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کچھ ایسے ہیں
قادیانی، رافضی، وہابی، خارجی، نیچری، کتنے فرقے ہو گئے ہیں. کون کون کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ کون کون کہہ رہا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا نظر آتا ہے. مسلمان ہے کون یہ جاننا کیسے ہے؟ حضور نے فرما دیا تھا جو میرے اور میرے صحابہ کے طور طریقے پر چلے تو سمجھ لینا وہی لوگ جنتی ہیں، وہی لوگ مسلمان ہیں. باقی لوگ تو چاہے یہاں کہتے رہیں یا وہاں کہتے رہیں، وہ کہیں کے کامیاب نہیں ہیں، وہ کہیں نہیں ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم تاریخوں کو اٹھائیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے طور طریقوں کو اپنایا، جنہوں نے سرکار کی سنتوں کو اپنایا اور ان کا دین یہاں تک پہنچایا. سرکار کہاں آئے تھے؟ عرب کے اندر. اور یہ دین کہاں تک اتنے کم عرصے میں، یعنی یہ دین اور جو مذہب ہے فتیر مذہب ہے سالوں سال سے چلے آ رہے ہیں، سب سے کم عرصے میں یہ اسلام پھیلا ہے. اتنی شدت و تیزی کے ساتھ پھیلا ہے کہ ہر طرف اس کا اجالا نظر آتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے یہاں پر اسلام نظر آتا ہے. اور آپ نے یہ بھی ایک خاصیت دیکھی ہوگی، یہ ثبوت ہے ان کی خائنی، ان کے عبادت گزار ہونے پر. اللہ والے کا آپ نے کہیں بھی مزار دیکھا ہوگا جو صاحب کرامت یا برگزیدہ باقی اللہ کا بندہ ہے، ولی ہے، اس کے پہلو میں مسجد ضرور نظر آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ نہ آؤ، پہلے خدا کی یہاں پیشانی کو جھکاؤ اور دعا کرو، تب ہمارے یہاں آؤ. پہلے اللہ کے تو ہو جاؤ تبھی تو ہمارے ہوگے. اگر خالی دنیا کے رہ جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے، اس کے رسول محبوبین کو یعنی کہ صرف اللہ کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بندوں کو مانو، اس کے ساتھ ساتھ خالی یہی کرتے رہنا. اور جو غیر مذہب یا کچھ اور فرقے کے جو لوگ ہیں وہ یہی تو کرتے رہتے ہیں اللہ ہر وقت اللہ. یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو. قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے نا وہ یہ کہتے تھے، حضور جب اپنا اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں نبیوں کی. اس طریقے کے الفاظ کہتے تھے، ان کے یہ گمان تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سے محبت کریں، آپ کی الفت میں چلیں، آپ کے پیروکار بنیں، آپ کی اتباع کریں. آپ کی اتباع کرنا ہی میری اتباع کرنا ہوگا، آپ کی محبت میں رہنا ہی میری محبت رہنا ہوگا. اور پھر فرماتا ہے اللہ غفور الرحیم. جب یہ لوگ ایسے بن جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا. اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحمان ہے. حضرات محترم، تو ہمیں اسلام و سنیت کے ساتھ اس طریقے کے شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں ویسے ہی زندگی گزارنا چاہیے، تب ہم یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، وہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.